بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، تو آج ہم جمعہ کی دعا کے ساتھ ساتھ ماہ رجب کی یعنی حرمت والے مہینے کی بہت ہی دل سے ایک اجتماعی دعا کریں گے، جس میں ہم آپ سبھی لوگوں کے زندگی کے تمام مسائل کے لیے دعا کریں گے۔ تو آپ سبھی لوگ خاموشی سے اس دعا کو سماعت فرمائیں اور سننے کے ساتھ ساتھ دل ہی دل میں آمین بھی کہیں۔ کیا پتا کس کی آمین سے ہم سب کی دعا قبول ہو جائے اور ہم سب کی بگڑی قسمت کا ستارہ چمک جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی مہینے کے صدقے ہم سب کو 5 وقت کا پکا سچا خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کا پابند بنا دے، ہمارے لیے ہماری نماز کو ہمارے دل کا سکون بنا دے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرض نمازوں کو ہمارے لیے تحفتاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پیش کیا۔ تو چلے دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، اے اللہ ہم تمام امت تجھ سے سوال کرتی ہے، اے وہ جس کی بندگی کا اقرار ہر جھوٹے معبود کو بھی ہے، اے وہ جس کی حمد وہ لوگ بھی کرتے ہیں جن کو دنیا مدح کرتی ہے، اے وہ جس کی طرف ہر کوشش کرنے والا پناہ لیتا ہے، اے وہ جس کے پاس ہر مقصود ملتا ہے، اے وہ جس کے در کا منگتا نامراد نہیں پلٹایا جاتا، اے وہ جس کا دروازہ مانگنے والوں پر کبھی بند نہیں کیا جاتا، اے وہ جس کی واقعی توصیف اور تعریف ہو ہی نہیں سکتی، اے وہ جو کسی کو بھی اپنی عطا سے محروم نہیں کرتا، اے وہ جو پکارنے والے سے دور نہیں، اے وہ جو بہترین مقصود ہے، اے وہ جس کا مثل و نظیر ہے ہی نہیں، اے وہ جو کسی کا باپ نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اے وہ جس کے فضل و کرم کا شمار ممکن ہی نہیں، اے وہ جس کی بلائی کے حوضے گھاٹ ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، اے وہ جو اٹھنے بیٹھنے سے منصف نہیں کیا جا سکتا، اس کے اوپر اطلاق نہیں ہو سکتا حرکت اور سکون کا، اے اللہ، اے بہت بڑے مہربان، اے بردبار، اے چاہنے والے، اے بڑے بوڑھے یعقوب علیہ السلام پر رحم کرنے والے، داؤد علیہ السلام کے فرد گزاشت کو نظر انداز فرمانے والے، اے وہ جو ثواب کے وعدے سے کبھی نہیں پھرتا لیکن عذاب کی وعید سے درگزر کرتا ہے، اے وہ جس کا رزق اور اس کی پردہ پوشی گناہگاروں کی بھی شامل حال ہے، اے وہ جس کے در پر اس کو بھی پناہ ملتی ہے جو ہر طرف سے دھتکار دیا گیا، اے وہ جس کے سامنے اس کی تمام مخلوق سجدائے ریز ہے، اے وہ جس کی عطا اور سخا سے کسی ایک کو بھی کبھی نہیں روکا گیا، اے وہ جس کے فیصلے انصاف ہی انصاف ہوتے ہیں، ظلم کا شائبہ بھی نہیں ہوتا، اور رحم سے سرکش ظالم کے ساتھ بھی بردباری فرماتا ہے۔ اے اللہ، اس مہینے کے صدقے تو اپنے ان خطا کار بندوں پر، مجھ پر اور جو یہ دعا سن رہا ہے تو ان سب پر رحم فرما۔ اے پاک پروردگار، بلا شبہ تو جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، تیرے کسی کام میں کوئی رکاوٹ ہے ہی نہیں۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، جس نے آسمان اور زمین بنائے، اجالا بنایا، اندھیرا بنایا۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود، ہم تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں،
تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ اے پاک پروردگار، اے کل جہاں کے شہنشاہ، تو ہی ہمارا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو عرش عظیم کا مالک ہے اور ہم تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اے خالق، ہم روتے ہوئے تیرے پاس آئے ہیں ندامت کے آنسوؤں کے ساتھ، اور تو نے مولا ہمیں قرآن میں بتایا ہے کہ مایوس نہ ہو۔ سو مولا، آج کے اس بابرکت دن، اس بابرکت مہینے میں ہم تجھ سے مغفرت، توبہ اور معافی کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ پاک، اگر تو ہمیں معاف فرما دے گا تو یہی ہماری سب سے بڑی خوشی ہے۔ بس الہی، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہماری روح کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما جو برکتوں کو روکتے ہیں۔ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جن سے آفتیں آتی ہیں۔ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے جو ہماری دعاؤں کو رد کر دیتے ہیں۔ ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دے مالک جو پشیمانی کا باعث بنتے ہیں، دلوں کے ٹوٹنے کا سبب بنتے ہیں اور رزق میں کمی کا باعث بنتے ہیں۔ غرض اے معاف کرنے والے مہربان رب، ہمارے تمام چھوٹے بڑے، ظاہر پوشیدہ، صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ، ہم اٹھائے ہوئے ہاتھوں اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ تیری بخشش اور تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ، تو ہماری امید ہے، تجھ ہی پر ہم توکل کرتے ہیں۔ تو نے ہی ہمیں دینا ہے اور تیری بارگاہ میں ہم آج کے دن ہاتھ اٹھائے دعا گو ہیں، تجھی سے سوال کرتے ہیں۔ اے بڑے مہربان، اے ہمارے رب، اے کریم پروردگار، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن لوگوں سے تو پیار کرتا ہے۔ اپنی رحمت سے ہم سب پر رحم فرما، اپنی بخشش کے ساتھ ہم سب کو بخش دے اور ہم سب کی عافیت میں اضافہ کر دے۔ اے مولا، اے اللہ، اپنے حلال رزق سے ہم سب کو بہترین رزق عطا فرما، ہمیں دوزخ کی آگ سے دور رکھ اور جنت میں سکونت عطا فرما۔ اے رب، ہمیں تقدیر کی آفتوں سے اپنی پناہ میں رکھنا، ہمارے خاندانوں کو تباہ ہونے سے محفوظ رکھنا، ہمیں بے چینی اور اضطراب سے بچانا۔ اے اللہ پاک، ہمیں روح کا سکون عطا کر، ہمیں ذہنی اور قلبی سکون عطا کر، ہمارے تمام معاملات کو آسان کر کے ہمیں آنے والے بہترین دن عطا فرما۔ یا اللہ، ہمارے نصیب میں ایسا لکھ دے کہ جس سے ہمارا دل خوشی سے لبریز ہو جائے۔ تو ہماری تمناؤں کو پورا فرما دے، ہمارے تمام معاملات آسان کر دے، ہمیں ہماری منزلوں تک لے جانے والے راستے کھول دے اور کامیابی ہمارے قدموں میں ڈال دے۔ اے اللہ پاک، تو وہ ہے جس نے عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو نے موسیٰ کی حمایت کی فرعون کے آگے جو کہتا تھا کہ وہ رب ہے۔ تو نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کی جس طرح کوئی اور نہیں کر سکتا، اور مریم کو بہتان اور توہین سے محفوظ رکھا۔ تو نے یونس کو اندھیروں سے اور یوسف کو گڑھے سے نکالا۔ تو نے درختوں اور پتھروں کو بغیر جان اور دل کے تیری تسبیح کرنا سکھایا۔ تو وہ ہے مالک جس کو نوح نے پکارا اور تو نے اس کو جواب دیا۔ اے وہ جس نے ایوب سے مصیبت کو اس کی مصیبت سے دور کیا، اور تو نے یعقوب سے اس کی تکلیف سنی اور یوسف کو اس کے بھائی سے واپس ملایا۔ غرض اللہ پاک، تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا۔ کوئی طاقت یا طاقتور نہیں سوائے تیرے، تو سب سے اعلیٰ اور عظیم رب ہے۔ اے اللہ، تجھے ہر چیز کا پورا پورا علم اور اختیار ہے۔ ہم اپنے تمام معاملات تجھے سونپتے ہیں، تو ہمارے لیے بہترین وکیل بن جا۔ اللہ پاک، تو ہمارے تمام معاملات کو سنبھال لے، ہمارے معاملات کو ہمارے لیے ترتیب دے۔
کیونکہ ہم انہیں ٹھیک سے نہیں چلا سکتے۔ اے اللہ، جہاں بھی تقدیر بدلے ہم پر رحم فرمانا۔ جب نفس اور روح الجھن میں ہو تو ہمارے لیے نیکی کو آسان فرمانا۔ ہمارے قدم جہاں بھی چلے ایمان کے ساتھ ہمارے راستوں کو روشن کر دینا۔ جب ہماری طاقت ختم ہو جائے تو ہمیں مضبوطی عطا کرنا، اور جس دن آسمان ختم ہو جائے تو ہمیں خوف سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ، تجھے 5 وقت کی نماز کا واسطہ۔ اے اللہ، تجھے اس رات کا واسطہ جس رات تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، معراج پر بلایا۔ اے اللہ، تو اس رات کے صدقے، اس حرمت والے مہینے کے صدقے ہم پر پڑے ہوئے بوجھ کو ہلکا کر دے، ہمارے تمام خواب پورے کر دے۔ اگر ہم ٹھوکر کھائیں تو ہمیں سہارا دے، اگر ہم پستیوں میں کھو جائیں تو ہماری رہنمائی کر۔ ہمیں عطا فرما مالک، ہمیں بہت عطا فرما مالک، ہمیں مایوس نہ کر، ہمارے قرض کے بوجھ کو ختم کر دے، غیب سے ختم کر دے۔ اے اللہ، ہم دوسروں کے سامنے کمزور ہو گئے ہیں، ہمیں مضبوط کر دے۔ اے اللہ پاک، اگر ہماری روزی آسمان پر ہے تو اتار دے، اگر زمین پر ہے تو نکال دے، اگر وہ دور ہے تو قریب کر دے، اگر قریب ہے تو ہماری روزی کو ہم پر آسان کر دے، اگر تھوڑی ہے تو زیادہ کر دے، اور اگر زیادہ ہے تو ہمارے لیے ہماری اس روزی میں برکت ڈال دے۔ اے مولا، اے پروردگار، ہمیں ایسا محفوظ گھر عطا فرما جس کے راز فاش نہ ہو، جس میں کبھی خیر و بھلائی اور برکتیں ختم نہ ہو، جس کی چمک کبھی مدھم نہ ہو، جس کا راستہ کبھی روکا نہ جائے، جس میں سختیاں نہ رہیں اور جس پر مصیبتوں کا بوجھ نہ ہو۔ یا اللہ، ہمارا ایسا گھر ہو جس میں مہمانوں کو کھانا کھلایا جائے، جس میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اے اللہ پاک، ہمارے گھروں کے دروازے کبھی کسی فقیر، سائل یا مانگنے والوں کے سامنے بند نہ ہو۔ نفرت کرنے والوں کو ہمارے گھروں سے دور فرما۔ ہمارے گھروں سے وہ آوازیں نکلے جو قرآن کی تلاوت کرتی ہوں۔ اے اللہ پاک، تیرا ذکر کرتی ہوں، جس میں قیام کرتے ہوئے راتیں گزرتی ہوں، جس میں دعائیں پکاری جاتی ہوں۔ اے اللہ پاک، تجھے پکارا جاتا ہو۔ اے پاک پروردگار، ہمارے گھروں کو شیطان کی شر اور وسوسوں سے محفوظ رکھنا۔ ہمارے گھر اور گھر والوں کو حسد بری نظروں سے دور رکھنا، نفرت برے دل والوں سے اور منافقوں کی رشتہ داری سے دور رکھنا۔ اے اللہ پاک، ہمارے گھروں کو غداروں سے، 2 چہرے والوں سے، 2 زبانیں والوں سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے اللہ پاک، ہم تیری ناراضگی سے، تیری رضا کی پناہ پکڑتے ہیں، تیرے پکڑ سے، تیرے عفو در گزر کی پناہ پکڑتے ہیں۔ یا رب، یا رب، جو کچھ کیا اسے تو اپنے لیے قبول فرما لے، اور آئندہ بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ علم عطا فرما۔ ربی زدنی علما، اے میرے مولا، ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ پاک، ہم ہر لمحہ تیرے دین کے علم میں آگے بڑھتے رہے اور عمل بھی کرتے رہے۔ اے اللہ پاک، ہمیں درجات کی بلندیوں تک پہنچا اور اس کی حفاظت بھی فرما۔ اے میرے مولا، ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما، ہمیں شرک و بدعت اور کفر سے بچا، ہمیں سنتوں پر عمل کرنے والا بنا، ہمیں تیرا اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ، ہمارے والدین پر رحم فرما، جنہوں نے ہمیں پیدا کیا، پالا پوسا، ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، ہمیں سکھایا، پڑھایا، لکھایا۔ اے اللہ، ہمارے والدین پر کرم فرما، ان کے تمام تر دکھ درد پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک، ہمیں سعادت عطا فرما کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کر سکیں۔ یا پاک پروردگار، جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی اور خوشیوں بھری لمبی عمر عطا فرما۔
اور جن کے والدین اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، بالخصوص میرے والد صاحب، اے اللہ پاک تو ان سب کی مغفرت فرما، ان سب کے درجات بلند فرما، ان کی آگے کی منازل آسان فرما۔ اے اللہ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما، ان کی قبر کو روشن اور وسیع کر دے۔ اے میرے مالک، عنقریب میرے نانا جان محمد اسماعیل راٹھور اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اے اللہ پاک تو ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کو قبر کے عذاب سے بچا، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ اے اللہ پاک جو ہمارے بھائی بیجا جیلوں میں قید ہیں، اے اللہ جو بے گناہ جیلوں میں قید ہیں، ان کو جیل سے رہائی عطا فرما، ان کے لیے غیب سے وسیلہ پیدا کر۔ اے اللہ تو ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ پاک جو مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں، اے اللہ تو ان کی غیبی مدد فرما، ان کا حامی و ناصر ہو جا، ان کے لیے تو کافی ہو جا۔ یا الہی کوئی بھی چیز آسان نہیں جب تک کہ تو اسے آسان نہ کر دے۔ بس یا پاک پروردگار ہمارے غموں کو، دکھوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو ہم پر آسان کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں وہ غم نہ دے جو ہمیں پریشان کرے، نہ ایسی فکریں دے جو ہماری آنکھوں سے نیند چھین لے، نہ ایسے خواہشات سے محروم رکھ جو ہمارے دل میں خوشی کا سبب ہو۔ اے اللہ پاک ہمیں ایسی توبہ عطا فرما جو ہماری پریشانیوں کو ختم کر دے، ایسی خوشیاں عطا فرما جو ہمارے غموں کو دور کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو تجھے راضی کر دے۔ یا اللہ ہمارے حالات کو درست اور زندگیوں کو خوشگوار بنا دے۔ اے اللہ پاک ہماری دعاؤں کا جواب اچھے حالات، بہترین جوڑ، بہترین اولاد، اچھی کارکردگی اور بہترین نعمتوں کی صورت میں عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں برے دنوں اور برے وقت سے اپنی پناہ میں رکھنا۔ اے اللہ پاک ہمیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنے مقدس گھر کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھر کا طواف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے غیب سے سامان فرما دے کہ ہم حج و عمرہ کر سکیں۔ یا پاک پروردگار تجھے تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ، تجھے اس رات کا واسطہ جس رات تو نے نمازیں فرض کی۔ اے اللہ تو اس مہینے کے صدقے، اس آنے والے رمضان کے صدقے، اس آنے والی شب قدر کے صدقے، اے اللہ پاک تو جو لوگ بھی بے اولاد ہیں، جو اولاد کی نعمت کے لیے ترس رہے ہیں، تجھ سے دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ پاک تو ان سب کو نیک صالح، اپنی فرما بردار اور اپنے والدین کی فرما بردار، تیرے دین کا نام سر بلند کرنے والی اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جس کسی کو بھی نرینہ اولاد کی خواہش ہے ان کو نرینہ اولاد عطا کر، اور جس کسی کو بھی بیٹی کی خواہش ہے اسے نیک، فرما بردار اور پاک دامن بیٹی عطا فرما۔ اے اللہ پاک جو روٹھے ہوئے ہیں ان کو منا دے، جو بچھڑے ہوئے ہیں ان کو ملا دے۔ اے اللہ جن پر قرض کے بوجھ ہیں تو غیب سے ان کی قرض کے بوجھ سے ان کو خلاصی عطا فرما۔ اے میرے مالک جس نے بھی مجھے دعا کے لیے کہا یا جو بھی نیچے کامنٹ باکس میں اپنی دعا لکھ رہا ہے، اے اللہ پاک تو ان کی جو بھی دعا ہے، جو بھی حاجتیں ہیں، ان کی حاجتوں کو، ان کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اس آنے والے رمضان کے صدقے میں قبول فرما۔ اے اللہ اس آنے والی شب معراج کے صدقے میں قبول فرما۔ اے اللہ اس آنے والے رمضان کے صدقے میں اللہ پاک تو ان کی تمام تر حاجتوں کو، دعاؤں کو، فریادوں کو، التجاؤں کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ان کی تمام تر پریشانیوں کو، دکھوں کو، بلاؤں کو دور فرما۔ اے اللہ پاک جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ اے اللہ جو پریشان ہیں یا بے گھر ہیں ان کو اپنا عافیت والا گھر عطا فرما۔
اے اللہ جو کرائے کے گھروں میں دھکے کھا رہے ہیں ان کو اپنا گھر عطا فرما، سکون بھرا، رحمتوں اور نعمتوں بھرا گھر عطا فرما۔ اے اللہ جو بچے یا بچیاں امتحانات کے لیے تیاری کر رہے ہیں یا محنت کر رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کو کامیابی نصیب فرما۔ اے مالک جو لوگ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر اگلا بندہ ان کے لیے بہترین ہے تو ان کو نکاح کے بندھن میں، اس مقدس بڑے بندھن میں باندھ دے۔ اے اللہ تو غیب سے ایسے ذریعے اور وسائل پیدا فرما کہ ان کے لیے نکاح کرنا آسان ہو جائے۔ بس اے پاک پروردگار جس کی جو بھی دعا ہے اسے قبول فرما۔ اے اللہ جو لوگ تیرے سوا اپنی پریشانی کسی سے نہیں بیان کرتے، تو بھی خاموشی کے ساتھ ان کی تمام تر پریشانیوں کو، دکھوں کو دور فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے میرے مالک ہمارے اس چینل بیرا لیا پر اپنا خاص کرم فرما۔ اے اللہ اسے اپنے بندوں کی نیک ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس چینل کو کفر و شرک اور بدعت سے بچا۔ اے اللہ اس چینل کو کامیابی و ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس چینل بیرا لیا کو دنیا کے چپے چپے تک پہنچا کہ دنیا کے چپے چپے کے لوگ اس چینل کے ذریعے صراط مستقیم پر آ جائیں، ہدایت کا راستہ پا جائیں۔ اے میرے مولا ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالنا، ہمیں کبھی کسی کے حوالے نہ کرنا، ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ ہونے دینا، ہمارے لیے بس تو ہی کافی ہے۔ اے ہمارے مالک ہمارے ساتھ ہونے والے ظلم میں بس تو ہی کافی ہے۔ اے مالک تو ہمارے لیے کافی ہے ان لوگوں میں جنہوں نے ہمیں ذلیل کیا، ہمیں تکلیف دینے والوں کے لیے یا مالک تو ہی کافی ہے۔ اے اللہ ہمیں نیچا دکھانے والوں کے لیے تو ہی کافی ہے، ہم پر ظلم کرنے والوں کے لیے بھی تو ہی کافی ہے۔ اے اللہ پاک بے شک تو ہی بہترین کارساز اور بہترین منصف ہے، بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ ہم سے کبھی کسی کی دل آزاری نہ ہو، نہ ہمیں کبھی کسی کے دل کا بوجھ بنانا، نہ کبھی کسی کے رونے کی وجہ بنانا۔ یا اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے اللہ پاک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو کامل یقین ہے تو اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ یا میرے مالک جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے یا زبان تک آتے آتے بھول گیا، اے اللہ پاک تو وہ بھی قبول فرما۔ اے اللہ پاک اے میرے مالک جو ہمارے دلوں میں ہے، بے شک مولا تو ہمارے دلوں کی تمام تر حاجتوں اور خواہشات سے واقف ہے۔ اے اللہ پاک تو ہماری تمام تر دعاؤں، حاجتوں اور خواہشات کو قبول و منظور فرما۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ دعا آپ کو اچھی لگی تو اس دعا کو لائک کریں، اور جس کسی نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کریں تاکہ آپ تک ہمارے چینل کی تمام اپڈیٹس پہنچتی رہیں۔ دعا ہے کہ جو بھی اس ویڈیو کو لائک کرے، اس چینل کو سبسکرائب کرے اور اس دعا کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کی کوئی بھی تمنا ادھوری نہ چھوڑے۔ آمین ثم آمین۔